اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں ہمارا آج کا موضوع ہے جنات اور سایہ۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح مغرب میں اور جو ممالک اب ترقی یافتہ ہیں ان کے جو ڈارک ایجز تھے وہاں بہت کچھ توہمات پرستی کے طور پر چلتا تھا۔ تو جیسے ہی یہ ان کے انقلاب آیا اور ان کا لٹریچر ہمارے پاس آیا تو وہ ساری توہمات ہمارے پاس آ گئیں، اور پھر اس نام سے بہت سے لوگوں کا دھندہ کاروبار چال نکلا۔ جگہ جگہ جنات اور سایہ اس کے نکالنے والے آ گئے، دام درود تعویذ عملیات کا ایک پورا نظام قائم ہو گیا۔ اب جس کو بھی کوئی معاملہ ہوتا ذہنی ڈپریشن کا یا کوئی اور مسئلہ تو وہ یہی سمجھا جاتا کہ اس کو جن چمڑ گیا ہے یا اس کو سایہ ہو گیا ہے، تو اس کے علاج کے لیے پھر ان لوگوں کے پاس جایا جانے لگا جو عوام سے پیسے بٹورنے لگے۔ دوسری طرف ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس نے اس کا بالکل ہی اس مخلوق کا انکار کر دیا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ کیا چیز ہے اور اس کا انسانوں سے کیا تعلق واسطہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ جس طرح کی انسان مخلوق ہے اسی طرح سے جیسے فرشتے ایک مخلوق ہیں تو جن بھی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس بارے میں ہم پہلے دو آیات دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ حجر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بیک وقت انسان کی پیدائش اور جنات کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ رحمان دیکھیں گے، وہاں بھی ان دونوں کی پیدائش کا ہی ذکر ہے اکٹھے۔ اس کی 26-27 نمبر آیت ہے سورہ حجر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ پھر سورہ رحمان اس کی 14 اور 15 نمبر آیت ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو یہ ایک چیز واضح ہوئی کہ جن ایک مخلوق ہے، انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور یہ آگ سے بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ایک چیز ظاہر ہوئی کہ یہ ایک مخلوق موجود ہے۔ اب ہمارے تو یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ان کے قبضے میں ہیں یہ، اور جیسا کہ تصور ہے کہ وہ بوتل میں بند کر دیتے ہیں جنات کو، لیکن جن ایک ایسی پاورفل زبردست مخلوق ہے، وہ ایسے کسی کے قابو میں آنے والی تو نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ ظاہر ہے جہاں سلیمان علیہ السلام کو اور بہت سے معجزات دیے گئے تو اس طرح سے مختلف طرح کی مخلوق جو ہے ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے وہ کر دی تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جہاں یہ ذکر ہے سورہ نمل میں، جہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں اس مخلوق کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں بطیر اور پرندوں کے لشکر جمع کیے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ
اپنی اپنی جماعت کے حساب سے تھے۔ یہاں یہ ذکر آیا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ نمل کی آیت نمبر 39 ہے، جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملأ، کہ اے میرے دربار والو، ایکم یاتینی بعرشھا، کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس ملکہ سبا کا جو ہے عرش میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں تو میں وہ آپ کے لیے حاضر کر دیتا ہوں۔ وانی علیہ لقوی امین، اور مجھے اس پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ پھر یہاں ذکر ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام ان کی وفات کا وقت آ گیا تو وہاں پر وہ دربار لگا ہوا ہے، یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، تو جن بھی بعد اب کھڑے ہیں اور کوئی آواز نہیں نکل رہی، لیکن کچھ دربار کے آداب ہیں کہ کوئی بھی بول نہیں رہا اور نہ ہی کوئی بات کر رہا ہے۔ یہ سورہ سبا، اس کی آیت نمبر 12 سے 14 تک ذکر ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا، اور وہیں فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جن بھی جو ان کے لیے کام کرتے تھے اپنے رب کے حکم سے۔ اچھا، اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر 14 نمبر آیت میں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، کہ جب ان کی موت کا وقت آ گیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ، تو وہ کسی کے علم میں نہ آیا، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، لیکن یہ جو ہے دیمک، اس نے تاکل من ساتا، آپ کی لاٹھی کو کھایا، فلما خرّ، اور جب وہ گر پڑے سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، تو جنوں کو پھر یہ واضح ہو گیا، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنا لمبا عرصہ وہ اس دردناک عذاب سے نہ گزرتے، یعنی کہ اب کب کا وہ دربار سجا ہے اور کتنے عرصے بعد لاٹھی کو، لکڑی کو دیمک لگتی ہے، اور لیکن وہ سارے کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اب جن کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو یہ ہم اتنا عرصہ اس حال میں نہ رہتے۔ تو یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دی تھی، جو اس کے لیے مختلف طرح کے کام سر انجام دیتے تھے۔ لیکن ہمارے جو اب ایک سلسلہ چل پڑا کہ ہر دوسرے تیسرے جو ہے محلے میں یہ کوئی نہ کوئی جن نکالنے والا بیٹھا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے بوتلیں جو ہیں ان میں ان کو بند کر دیا ہے، تو وہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی پاورفل مخلوق ہے اور کسی کے قبضے میں آ سکتی ہے کہ یہ نہیں۔ دوسرا ایک ذکر وہ بھی ہم کرتے چلیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے تبلیغ دینا شروع کی ہے اپنے لوگوں کو، تو وہ وہاں پہ بھی ان کا ذکر آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا ماجرا ہوا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ احقاف ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 29۔
30 اور 31 ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تو تمہاری طرف جو متوجہ کر دیا، یستمعون القرآن، تو وہ سننے لگے قرآن، فلما حضروہ، پھر جب وہ تمہارے قریب جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا پہنچے، قالوا انصتوا، اور آپس میں انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، فلما قضیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت جو ہے وہ ختم کی، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ پھر لوٹ گئے اپنی قوم کے پاس یہ آگاہی دینے، ڈرانے کے لیے۔ قالو، اور وہاں انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، کہ ہم ایک کتاب سن کر آ رہے ہیں، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور جو کچھ پہلے سے موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے حق میں سے، یہدی الی الحق، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اس کی بات مانو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ یہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پیغمبر علیہ السلام قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اور دوسری جگہ سورہ جن ہے، وہاں یہ قرآن سنا، وہ ہم کچھ تفصیل سے پڑھیں گے کہ یہاں پر اس مخلوق کے کچھ صفات سامنے آئیں گی جس سے ہمیں اس کا اندازہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الیہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مجھے وحی کی گئی ہے یہ بات، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا ہے، فقالوا، پس انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قل اوحی الیہ۔ پہلے بھی ہم سورہ احقاف میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا، یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، جن آ گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی پتہ نہیں چلا، ان کو بالکل محسوس نہیں ہوا، اور نہ ہی آپ پتہ چلا سکے کہ جن قرآن سن کر جا چکے ہیں۔ تو اتنا علم یا یہ پیغمبر علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیے گئے تھے۔ تو وہ مخلوق پہلے بھی ہم بتا چکے کہ نظر نہیں آتی، وہ آگ سے بنی ہے، تو اس لیے پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ ایک جماعت سن کر چلی گئی، اور اب وہ کچھ آپس میں کلام کرتے ہیں جن، تو وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں ہم تو عجیب و غریب چیز سن کے آئے ہیں، یہدی الی الرشد، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے، فآمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی شریک کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ پر مشکل پڑی تو آپ نے اس اللہ کا ہی نام لینا ہے، اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا نام لینا، اسی کی حمد بیان کرنی۔ جب آپ ان صفات میں کسی اور کا نام لیں گے تو آپ شرک کے مرتکب ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بہت عظمت والا ہمارا پروردگار، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اس نے نہ تو اپنی بیوی بنائی اور نہ ہی اپنی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے یعنی جنوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ، بے وقوف جن، وہ اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا یہ گمان تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ۔ اب یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ
آدمی جو ہیں انسان، ان میں سے کچھ یعوذون برجال من الجن، جنوں کی پناہ پکڑتے تھے، یعنی الٹے سیدھے کام کرتے تھے، اور پھر وہ جا کے جنوں سے التجا کرتے تھے بھی یار ہمیں بچا لو۔ فزادوہم رہقا، اس سے جنوں کا جو ہے سرکشی بڑھ گئی۔ اب جن آگے بھی ہم پہلے صفات پڑھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ ہمارا اعتقاد تھا، کما ظننتم، یعنی ان کا بھی اعتقاد تھا انسانوں کا کہ جس طرح تمہارا لن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، بہت دنیا کہتی آ رہی ہے پرانی کہ ایک دفعہ ہی پیدا ہونا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ یہ آسمانوں پہ جاتے تھے اور کہتے اب ہم گئے ہیں وہاں، ہم نے جا کر اس کو ٹٹولا ہے، تو اب ہم نے دیکھا ہے بڑے مضبوط چوکیدار بیٹھے ہوئے اور بھرے ہوئے انگارے ہیں وہاں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم وہاں جا کے ملائکہ اعلیٰ کی خبریں سن کر پہلے ہی آ کے انسانوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو سننے کے لیے پہنچتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اب اپنے لیے ایک انگارہ تیار پاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اتنی پاورفل مخلوق ہے کہ آسمان میں جا کے مورچے بنا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس مخلوق کو اب انسان کہہ لیں جی ہم نے بوتل میں بند کر دیا ہے، ہم اس پہ قادر ہیں، جس کے اندر ڈال دیں جس کے اندر سے نکال دیں، تو یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے۔ اور انسان ہی ان سے پناہ مانگتے تھے، یہ ان کو پناہ دیتے تھے، اس سے ان کی سرکشی بڑھی۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہم بالکل بھی نہیں جانتے کہ انسانوں کے رب نے ان کے بارے میں خیر یا شر کیا چیز اس کا فیصلہ کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہمارے اندر بھی اچھے موجود ہیں اور برے بھی موجود ہیں۔ یہ آگے صفات چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بنیادی بات یہ تھی کہ کوئی بھی چیز اپنی خوبی سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی اس سے کیا کام لیتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دیگر طرح کے کام جو ہے اس سے لیتا ہوں۔ یعنی لاٹھی کی یہ صفات ہے کہ اس سے ٹیک لگائی جا سکتی ہے، پتے جھاڑے جا سکتے ہیں، ریوڑ ہانکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی ایسا ڈنڈا ٹائپ کوئی چیز ہے، تو یہ صفات نے واضح کر دیا۔ اسی طرح جنہوں نے صفات اپنی جو بتائیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کہ وہ زمین سے نکل کر آسمان پہ جاتے تھے، اور اب اگر کوئی زیادہ دور تک جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے شہاب ساق میں جیسے انگارہ پاتا ہے کہ یعنی کہ ایک انگارہ اس کے پیچھے دوڑتا اسے مارنے کے لیے، اب نہیں جاتے۔ تو یہ اتنی پاورفل مخلوق ہے۔ پھر یہ آگ کی بنی ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اور بیان کی، یہ ہے سورہ کہف، اس کی آیت نمبر ہے 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کر جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر صرف ابلیس نے، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں تک ہم نے بات کی ہے کہ یہ ایک الگ سے وجود رکھتی ہے مخلوق، ٹھیک ہے، قرآن کریم کے واضح دلائل ہیں۔ اب جو اگلی بات ہے، جو ایک صفت بیان ہوئی ہے سورہ جن میں، کہ کچھ لوگ جو تھے وہ جنوں کے پاس جاتے تھے ہمیں پناہ دے دو، وہ پناہ دیتے تھے، اس سے جنوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ایک رابطہ، یہ کیا میڈیم ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے متعلق پتہ نہیں کیا سٹوریز ہیں، بہت زیادہ داستانیں وابستہ ہیں، آج کل پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں،
لیکن یہ رابطہ ہے، اس سے انکار نہیں۔ ایک آیت ہمیں سورہ جن سے ملی ہے، اب ایک اور آیت ہے سورہ انعام 128 نمبر کی، جہاں پر اس رابطے کا تذکرہ موجود ہے انسان اور جن کے درمیان۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحشرہم جمیعا، کہ جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو انسانوں میں ان کے جو دوست ہوں گے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے اللہ ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور آخر کار اس وقت کو پہنچ گئے جو تم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا، یعنی آخرت۔ یعنی وہ جو الٹے سیدھے کام کرتے رہے تو وہ رائے حق سے دور ہو گئے۔ اب ان کو کہا گیا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں جو نیک لوگ ہیں اللہ ان کو بچا لے گا، ان ربک حکیم علیم، جانتا ہے اللہ تعالیٰ اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدے اٹھائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا میڈیم ہے ایک دوسرے سے رابطے کا، میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف۔ پہلے ہم نے یہ دیکھ لیا الگ سے مخلوق موجود ہے، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ کسی کو کوئی طبیعت خراب ہو، کوئی دورہ پڑے، ٹھیک ہے، یا کوئی اس کو جسمانی کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی نفسیاتی، کوئی ڈپریشن، کوئی ایسا، تو فٹ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو جن چمڑ گیا، اس کو سایہ ہے، اس کو دورے پڑ گئے۔ اب لے جاتے ہیں عاملوں کے پاس، اور وہ اول فول قسم کے عملیات کر کے بہت سی انہوں نے جانیں ضائع کر دی ہیں، بہت سی عزتیں لوٹ لی ہیں، اور لوگوں کا مال پیسہ بٹورا ہے۔ تو یہ کہیں بھی قرآن میں بیان نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ کسی جن کے ذریعے اللہ سزا دیتا ہے، یا جن خود اپنے آپ سے کسی انسان میں حلول کر جاتا ہے اور وہ اس کو ایسا، یا جو ہمارے جو داستانیں بنانے والے ہیں انہوں نے کہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے جن، تو وہ اب اس کو عجیب و غریب حرکتیں وہ کرتی ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، پھر وہ مولوی کے پاس جاتے ہیں، مولوی عمل کرتا ہے، جن بگاتا ہے۔ تو یہ سب قصے کہانیاں، یہ فراڈ بازی ہے۔ جنوں کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں تھی کہ انسان کی مرضی کے خلاف ہی جو ہے اس کے اوپر غلبہ پا لیں، جیسا کہ شیطان ہے۔ شیطان نے کھل کے مطلب کہ محشر میں اقرار کر لیا، فلا تلومونی، اس نے کہا دیا مجھے نہ الزام دو، تم خود ہی تھے ایسے، ٹھیک ہے۔ 2-3 جگہ پر اس کا ذکر ہے، لیکن خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، جو سورہ آخری سورہ ہے قرآن کا ناس، اس میں جو پناہ مانگی گئی ہے اس میں ہے ایک آخری چیز، یوسوس الذی یوسوس فی صدور الناس، صرف وہ کیا وسوسہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، یہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ کام انسان نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اختیار انسان کا ہے، لیکن انسان کو کوئی چیز ایسے مغلوب نہیں کر سکتی کہ اس کو وہ پورا کنٹرول کر کے تو پھر خود سے اس کو حکم دے اور خود سے انسان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کروائے۔ یہ انسان کی پیدائش کے مقصد کے ہی خلاف ہے کہ انسان اختیار اور ارادے کی مخلوق ہے، اور وہ خود سے جب کوئی عمل اچھا یا برا کرے گا اس کی بنا پر اس کا پھل اچھا یا برا اس کو ملے گا۔ تو یہ اب کہہ دے جی اس کو چمٹ گیا ہے جن، ظاہر ہے وہ بندہ تو بے بس ہو گیا، وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو تو جن چمڑا ہوا، اب روز محشر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے سزا دے بھی تم نے یہ غلط کام کیے، وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے تو جن چمڑا ہوا تھا، میں کیا کرتا ہے۔ تو یہ ایسی بے بسی نہیں ہے، انسان ایک طاقتور مخلوق ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ جن پر قابو پا لے، ٹھیک ہے۔ اور جن بھی اتنی طاقتور مخلوق نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ انسان کو
اس کے اندر ہی حلول کر دے۔ ہم دیکھیں نا، اگر اتنی طاقتور ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا معاشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنوں انس، اگر تم چاہو کہ یہ حد زمین و آسمان کی پار کر جاؤ تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے باؤنڈری ایک مقرر کی ہے، اس میں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ لا تنفذون الا بسلطان، یہ طاقت ہوگی تو تم جاؤ گے، پر طاقت ہی نہیں، تو جن بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو اسی طرح جن بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ انسان اور خاص کر عورتوں بچیوں میں جو حلول کر جائیں اور ان کو چمٹ جائیں، ان سے اپنے جو ہے ان کے حواس جو ہے وہ بے قابو کر دیں۔ تو یہ چیز مد نظر رکھیں۔ کوئی بھی بچہ ہے، بندہ ہے، انسان ہے، کوئی بچی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈاکٹر کے پاس چیک کروائیں، وہ ڈائیگنوز کرے گا بھئی یہ اس کا پرابلم ہے، اس میں کسی شے کی، وائٹامن کی یا کسی اور چیز کی ڈیفیشنسی ہے، یا اس کا کوئی نفسیاتی کوئی خوف ہے، یا اس کو کوئی ڈرایا گیا ہے، کوئی ایسا کوئی نہ کوئی ماجرا۔ خیر بڑے بڑے آج کل ہمارے ہسپتالوں میں سائیکیٹری کے نظام موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ ان عاملوں کے پاس جا کے تو وہ ان کو پھر سیخیں لگاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں اور ایذائیں دیتے ہیں، تو یہ اپنا جو دین نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، یہ دین نے جو ہمیں عقل، فکر، شعور دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے جو صحیح راستہ ہے وہ اپنے لیے منتخب کریں، اور ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی سے، اس کو پراپر ماحول کی فراہمی سے کوئی بھی مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو امید ہے کہ میں اپنا مقصد جو ہے، اپنی مدعا جو ہے وہ بیان کرنے میں کامیاب رہا ہوں۔ اس پہ اگر کوئی سوالات ہوں دوستوں کے تو ضرور پوچھیں، ان کے جواب دیے جائیں گے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے تمسک رکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں۔ تو یہ دیکھیں جتنے باطل نظریات، جتنے توہمات اور ایسے عقائد، یہ ان سے چھٹکارا دے دیتا ہے، یہ ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ قرآن پڑھیں، گھروں میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، تلاوت کریں، تلاوت سنیں۔ آج کل تو ایسے ایسے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی نعمت کی بہت زیادہ وہ علم کی جو وسعتیں پیدا کر دی ہیں، موبائل کے اندر ہے، USB کے اندر ہے، کمپیوٹر کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے جیسے قرآن کے قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، جب اللہ کے قریب ہوں گے تو کوئی بھی مخلوق آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔